جی ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ فیصل آباد میں، اور ہمارے ساتھ ہیں مزمل یار محمد، جو کہ ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور ان سے ہم بات چیت کے دوران پوچھیں گے کہ جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یہ کیا ادارہ ہے، یہ کیا سروس پرووائڈ کرتا ہے ایک عام انسان کے لیے۔ تو ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ جی السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم، جی کیسے ہیں کیسے ہیں آپ؟ آپ؟ میں ٹھیک ٹھیک ہے؟ ٹھاک، آپ ہاں سنائیں، جی، ٹھیک ٹھاک ہیں، ہاں جی، خیریت ہیں؟ جی اللہ کے شکر۔ جی ویلکم ٹو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ فیصل آباد۔ جی بہت شکریہ سر، کچھ بتائیں گے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں؟ دیکھیں جی، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ان پائنیئرز ڈپارٹمنٹس میں سے ہے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو 1951 سے کام کر رہا ہے، اور بنیادی مقصد اس کا یہ کام ہے کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ہمارا ہے خواب، اس کو پورا کرنا ہے کہ جو ڈپرائیوڈ اور نگلیکٹڈ اور ورنبلٹی کمیونٹیز ہیں ان کی ویلفیئر کرنا ہے اور ان کو سوشل پروٹیکشن کے دھارے میں لے کے آنا ہے۔ اب اس میں دونوں سیگمنٹ آ جاتے ہیں، ایک وہ لوگ جو پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو پاورٹی لائن سے اس گرے ایریا میں رہ رہے ہیں، جن کا ہمیں خدشہ ہے کہ وہ پاورٹی لائن میں چلے جائیں گے۔ تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اور جو ورنلیبل لوگ ہیں، ورنلیبل کون سے لوگ ہیں؟ جو معذور ہیں، جو بچے ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، اور وہ بزرگ جن کے بچے ان کو چھوڑ چکے ہیں یا جن کے بچے نہیں ہیں، ایسی خواتین جو کسی قسم کے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، اور ایسی خواتین جن کے پاس شیلٹر نہیں ہے اور بیوہ ہو گئی ہیں، اور یا ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے سفیشینٹ جو ہے نا وہ وسائل نہیں ہیں، اور ان کو کوئی وسائل دینے والا نہیں۔ اور اس سے بڑھ کے کہ جو چیریٹی ہے اس کو آرگنائز کرنا، جتنے بھی پاکستان میں فلنتھراپی ہے اس کو آرگنائز کرنا، کہ ان کے لیے ایک ایسا گروپ بنانا، اور اس اینٹی کو رجسٹر کروانا جس کو ہم کہتے ہیں رفائی ادارہ یا این جی او۔ تو پنجاب میں جو مینڈیٹ ہے این جی اوز کی رجسٹریشن کا، ان کے کنٹرول کرنے کا، ان کو مین اسٹریم کرنے کا، ان کی سروسز کو جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں ان کے ساتھ اسیمولیٹ کرنے کا جو آبجیکٹو ہے وہ سوشل ویلفیئر کے پاس ہے۔ تو میں یہ کہوں گا ان شارٹ کہ سوشل پروٹیکشن کا پورا نظام دینا اور والنٹیئرزم کو پروموٹ کرنا، یہ سوشل ویلفیئر کے بنیادی دو کام ہیں۔ تو سر آپ نے جتنی بھی باتیں کی اس میں تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ اگر کوئی جو معذوروں کی بات کی ہے تو وہ کس طریقے سے آ کے سوشل ویلفیئر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے خواتین کی ایسی جو تشدد جن کو ہوتا ہے ان کی بات کی ہے، تو کیسے کنیکٹ ہوں گے وہ ادارے کے ساتھ؟ کیونکہ لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتا، تو کیا اس کا کرائٹیریا کیا ہے اس کا تھوڑا سا لگ میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں جو اگر ہم فیصل آباد کی بات کریں تو فیصل آباد کے لیول پہ، ڈسٹرکٹ کے لیول پہ جو جتنے بھی معذور افراد ہیں ان کو ہم کہیں گے پی ڈبلیو ڈیز، پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز، ان سب کو رجسٹر کرنا کہ وہ معذور ہے کہ نہیں ہے، سرکاری جو پلیٹ فارم ہے اس کے پلیٹ فارم سے، اور پھر ان کے لیے فردر کرنا کہ ان کے 3% جو ڈسیبل کوٹا ہے وہ نوکریوں میں ہے، وہ یونیورسٹیز اور اسکول کالجز میں ایڈمیشنز کے لیے ہے، یا جتنی بھی ان کی مراعات ہیں ان کو پرووائڈ کرنا۔ تو اس کا جو بنیادی کرائٹیریا ہے کہ ان کے پاس معذوری کا رجسٹریشن یا ان کا سرٹیفکیٹ یا ان کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے ہاسپٹل میں ایک کاؤنٹر ہے جو کہ ان کے لیے یہ سہولت پرووائڈ کر رہا ہے کہ ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ وہاں پہ اسیسمنٹ بورڈز ہو رہے ہیں۔ وہ بورڈ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کی جو ڈسیبلٹی ہے اس کو اسیس کرتا ہے کہ وہ کس کی نوعیت کی ہے، وہ مائلڈ ہے، وہ ماڈریٹ ہے، وہ سیویئر ہے، وہ پروفاؤنڈ ہے، اور پھر جتنی اس کی ڈسیبلٹی ہوگی اس حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو مراعات دینی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ بنتا ہے۔ اب سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے جس طرح میں نے گزارش کی کہ ہر ہاسپٹل میں ہمارا کاؤنٹر ہے، اس کے علاوہ جتنی ہماری سول سوسائٹی، جس طرح آپ فرما رہی تھی کہ آپ کا بھی ایک اچھا خاصا ایکسٹینسو ایک بیک گراؤنڈ ہے سوشل ورکر کا، تو فیصل آباد میں مور دین 200 این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں۔ تو سول سوسائٹی کو بھی پتہ ہے کہ جو انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہے، جو ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے، جو ڈسیبلٹی پہ کام کر رہی ہے، تو وہ بھی ہمیں ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جو
معذور افراد کی ایجوکیشن کے لیے، تو ان کا بھی ایڈمیشن جب وہ کر لیتے ہیں بچوں کا، اور پھر ان کو فردر انہوں نے ان کا جب شناختی کارڈ یا بے فارم بنوانا ہے، یا ان کو میٹرک تک یا میٹرک کے بعد کسی نہ کسی کالج میں، یونیورسٹیز میں، یا اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کا بھی بنیادی جو کرائٹیریا ہے کہ اس کے پاس اپنا ڈسیبلٹی کا آئیڈینٹیفیکیشن ہو، تو وہ بھی ہمیں ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت سروے کیا ایکسٹینسو قسم کا، تو کہ گھروں میں جو معذور افراد ہیں، پھر انہوں نے ڈاٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا، پھر ہم نے ان کے لیے بورڈز بنائے اور ان لوگوں کو لے کے آئے۔ دوسرا، ہم نے 2015 میں ایک اسٹارٹ کیا، ایک انیشیٹو، ایک سروے کیا۔ ہم نے بھی اسی طرح کہ گھروں میں جتنے معذور افراد ہیں، اسپیشلی اس وقت جو ویلی امپیئرڈ لوگ تھے، جو جن کو ہم بلائنڈس کہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے سروے کروایا، اور سروے کروا کے تو ہم ان کو لے کے آئے ہاسپٹلس میں، ان کو ہم نے ٹرانسپورٹ خود کیا، اور ان کے ہم نے شناختی کارڈ بنوائے۔ شناختی کارڈ بنوانے کے بعد پھر ہم نے ان کو بسپ کے ساتھ یا سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ لنک کیا کہ ان کا کیا ہم ان کو منتھلی اسٹائپنڈ دے سکتے ہیں، تو ان کو اسٹائپنڈ مل رہا ہے۔ اور چوتھا جو اس کا ہے ہمارے پاس ذریعہ ہے، وہ بینز ان انکم سپورٹ پروگرام اور سینسس ہے ہمارے پاس۔ اس میں جہاں سے ہمیں ڈاٹا ملتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، اس پہ بھی ہم مختلف این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں ان کی رجسٹریشن کے لیے اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اور ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی وہ تو ایکسیس تو ہے لوگوں کو، یا انفارمیشن ہے کہ آپ نے اپنا جو وہ معذوری والا کارڈ بنوانا ہے۔ پہلے تو سرٹیفکیٹ بنتا تھا، اب کارڈ بھی بنتا ہے، لیکن اب اس سے تھوڑا سا ہم آگے سوچ رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کے لیے، کہ ہمارے پاس، ہمیں پتہ تو ہے کہ ہمارے پاس 6,000 7,000 8,000 10,000 ڈاٹا موجود ہے۔ اب اس ڈاٹے کو ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ ان میں سے ہم فلٹر کریں کہ کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے کم پڑھے لکھے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو پروفاؤنڈ قسم کی ڈسیبلٹی میں مبتلا ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ کوئی اسکل نہیں سیکھ سکتے، تو ہم کیا کریں گے ان کے لیے کوئی فائنینشیل اسسٹنس کا پروگرام لے کے آئیں، اور چل بھی رہا ہے۔ ایک ہم قدم کے نام سے یہ بھی شروع کر رہے ہیں سوشل پروٹیکشن اتھارٹی والے بھی۔ تو وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ریزنیبل، ایک ریلائبل جو ڈاٹا موجود ہو۔ تو اس کے بعد جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے جو کیٹیگری ہے کہ وہ سویئر کیٹیگری میں یا ماڈریٹ میں آتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ ہم ان کے لیے ٹریننگز کا انتظام کریں۔ ابھی سوشل ویلفیئر کا ایک ادارہ ہے یہاں پہ فیصل آباد میں، اس کا نام ہے نشیمن۔ تو نشیمن کیا کرتا ہے، وہ ان کو اسکل پرووائڈ کرتا ہے، اور ابھی تک یہ طیب صاحب بیٹھے ہیں، ان کے انچارج ہیں اس ادارے کے، تو ہمارے پاس کوئی 500 کے قریب جو ہے نا وہاں سے بچے اور بچیاں پاس آؤٹ ہوئے، اور مختلف ٹریڈز میں، لائک خواتین کے لیے ڈریس میکنگ ہے، بیوٹیشین کی کلاس ہے یا بیوٹی پارلر ہے، اور بچوں کے لیے موٹر وائنڈنگ اور موٹر سائیکل مکینک، موبائل ریپیئرنگ، کمپیوٹر جو ہے بنیادی جو کمپیوٹر کی ہماری ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جس میں ان کو اسکل دی جاتی ہے، تو وہ کورسز ہیں۔ تو 500 بچے وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور ہم نے ہر بچے کا ٹریک ریکارڈ جو ہے نا ساتھ لگا دیا ہے کہ اگر ایک بچے کو ہم نے وہاں پہ ٹریننگ دی ہے، یا وہاں سے وہ گریجویٹ ہے، تو وہ آگے کیا کرے گا۔ پھر ہم نے ان کے لیے لنک بنایا ہے کسی فیکٹری میں، کسی انٹرپرینور ڈیولپمنٹ کے لیے، کوئی بزنس اسٹارٹ اپ کے لیے، اخوت ہے، اسٹیٹ بینک ہے، تو پھر ان کے ساتھ لنک ڈیولپ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ کوئی نہ کوئی کام کر سکے، اس ہنر کو یوٹیلائز کر سکے۔ تو 500 میں سے خوشی کی بات ہے کہ 130 بچے جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، آئدر وہ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں یا اپنا بزنس رن کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایک ادارہ ہے کہ جو ان کو اسکل دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جتنے بھی یہاں پہ پبلک سیکٹر میں جتنے بھی ہمارے محکمے ہیں، 35-40 محکمہ جو ہے، اس میں 3% کوٹا ان کے لیے مختص ہے۔ تو اس کے لیے ہم ان کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو ویکنسی پوزیشنز لے رہے ہوتے ہیں کہ کتنی ان کی پوزیشنز بنتی ہیں ایکچوئل، کتنی ان کی آپ نے لوگ رکھے ہوئے ہیں، کتنے ان کا گیپ ہے، تو اس کو گیپ کو فل کریں۔ اور 180 کے قریب تو مطلب مختلف محکموں میں ہم نے ایک اسپیشل انیشیٹو کے ذریعے اس وقت بھرتی کروایا، ابھی وہ ریگولرائزیشن کے فیز میں ہیں، تو اس میں ڈھیر سارے نابینا افراد بھی جو ویل امپیئرڈ وہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہم ان جو کوٹا ہے، جس طرح پبلک سیکٹر میں کوٹا ہے، اس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوٹا ہے۔ آپ کے پاس، آپ کو تو فیصل آباد آپ کا انڈسٹریل ہب ہے، تو یہاں پہ بڑی فیکٹریز اور اسٹیبلشمنٹس ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ رکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں
کہ یا وہ 3% کوٹے میں 3 معذور افراد کو جابس دیں، یا اس کے جو ہے کھاتے میں اگر جاب نہیں دے رہے تو وہ گورنمنٹ کو پیسے جمع کروائیں، وہ جتنی منیمم ویج بنتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل اعلان ہوا 32,000 جو ہے وہ منیمم ویج ہے، تو وہ منیمم 32,000 جو ہے نا وہ جمع کروائیں گے گورنمنٹ کو اگینسٹ کہ اگر ان کی 100 کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ 3 بندوں کی تنخواہیں کریں گے۔ آپ کو پتا ہے ایم ٹی ایم ہے، یہاں پہ انٹرلوپ ہے، بڑے انٹرنیشنل لیول کے ادارے ہیں، جتنی بھی وہ سوشل کمپلائنسز ہیں وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ اگر ان کے پاس 1,000 بندہ موجود ہے تو 1,000 کے اگینسٹ جتنے 3% بنتا ہے کوٹا، انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو جابس دی ہوئی ہیں، اور اگر جابس نہیں دی تو پھر اس کے جو اگینسٹ وہ ویج بنتا ہے پھر وہ گورنمنٹ کے ایکسکیئر میں جمع کروا رہے ہیں، اور وہ جو پیسے جمع ہو رہے ہیں پھر وہ ہمارا ایک ہے فائنینشیل پول ہے وہاں پہ لاہور میں، اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیسے سارے ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم ڈسٹرکٹ وائز پاپولیشن کی بیس پہ اور ڈسیبلٹی کے نمبرز کے بیس پہ ہم سارے اضلاع کو وہ دے رہے ہوتے ہیں پیسے، اور ان پیسے کی یوٹیلائزیشن کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کمیٹی ہے، جس کمیٹی کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے ڈسٹرکٹ ٹریننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن کمیٹی، اور ہیڈڈ بائی ڈپٹی کمشنر کنسرن، اور جو ہمارا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کا سیکرٹری ہوتا ہے۔ ان پیسوں کو پھر ہم وہ معذور افراد کی فلاح کے لیے استعمال، ریسنٹلی فیصل آباد میں ہم نے کوئی 427 لوگوں کو وہ چیکس دیے ابھی 2 ماہ پہلے، کہ ان میں فائنینشیل اسسٹنس 10,000 سے لے کے 20,000 تک، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہے کسی کو آرٹیفیشیل لمب کی ضرورت ہے تو وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کسی کو ویل چیئرز کی ضرورت ہے اور ٹرائی سائیکل کی ضرورت ہے تو وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ ہم اس طریقے سے یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں۔ تو سر اس میں تھوڑا-سا بتائیے گا کہ یہ تھرو ایڈورٹائزمنٹ آپ کس طریقے سے لوگوں کو انگیج کرتی ہیں جو میں نے بھی آپ کو جب چاروں نکال ٹکٹ ہاں، میں نہیں وہ یہ صرف میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ تو آپ نے بتایا نا کہ ادارے کا جو سرکل ہے، تو یہ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے 500 کی بات کی کہ اتنے لوگ ہیں جس میں سے 130 جو ہیں وہ جو اپنے کام پہ لگ چکے ہیں، باقی جو لگنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پہ آنا چاہیں یا کیسے آپ کو اشتہار دیتے ہیں کہ سالانہ ہے یا کس طرح؟ اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ این جی اوز میں جو رجسٹریشن ہے آپ کے ساتھ، اس کا جو سلسلہ کافی اب تھوڑا ٹف ہو گیا، تو اس میں آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کتنی دیر لگتی ہے کہ جو نئے لوگ آنے والے ہیں اگر وہ اپنی یہاں سے رجسٹریشن کروانا چاہیں تو ان کے لیے کیا تھوڑا سا اچھا، پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ لوگ ہمیں اپروچ کس طرح کرتے ہیں، تو اس کے چاروں پانچوں ہمارے پاس موڈ موجود ہیں۔ پہلا کہ جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہم اس کے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے جب ایڈمیشن ابھی یہ کریں گے، نیا ان کا بیچ چلے گا تو پھر وہ جس طرح نیوز پیپر والوں کو وہ ایک پمفلٹ بنا کے دے دیے، جتنے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو دے دیے، جو اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان میں دے دیا کہ اگر کوئی وہاں سے بچہ جس کی میٹرک ہے کمپیوٹر کلاس کے لیے، اور ان کو دے دیا، این جی اوز جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کو دے دیا، اور پھر وہ اسی طرح وہ ڈسیمینیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جس طرح میں نے گزارش کی کہ چونکہ ہمارے ساتھ لنک ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کا، اور یہ جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، تو ان کو بھی پتہ ہے ساروں کو کہ یہ مینڈیٹ جو ٹریننگ والا ہے یہ سوشل ویلفیئر کا مینڈیٹ ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کا، تو وہ چاہے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی آتا ہے بندہ یا بسپ کو اپروچ کرتا ہے مالی امداد کے لیے، یا پھر وہ زکوٰۃ میں جاتا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کرنا ہے تو ہم نے اس کو ریفر کہاں پہ کرنا ہے۔ تو جہاں ہم ایڈمیشن کے لیے کیبل پہ اشتہار چلا رہے ہوتے ہیں یا پمفلٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس اچھا خاصا جو ریفرل میکانزم ہے وہ ہماری سول سوسائٹی کی طرف سے بھی آتا ہے، اور جو لائن ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کاز پہ یا سوشل پروٹیکشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اسی طریقے سے ریفر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پورا ایک اچھا خاصا میکانزم ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ این جی اوز کی رجسٹریشن کا کیس اپنا جو پروسیس ہے وہ مشکل، میں سمجھتا ہوں مشکل نہیں ہو گیا، بہت آسان ہو گیا۔ اب آسانی کے لیے جو ہے ہم نے کیا فیصل آباد میں کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک این جی او جو ہے نا وہ مینجمنٹ سیل بنا دیا، یہاں پہ فیسیلیٹیشن سیل بنا دیا ہے، وہ ہمارا ہر وقت یہاں پہ ایکٹیو ہے۔ اگر ابھی آپ یہاں سے نکلیں گے تو باہر یہ بورڈ بھی دیکھیں گے لگا ہوگا، اور وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف بھی موجود ہے۔ ہوا کیا ہے کہ پہلے جب آپ این جی اوز کی رجسٹریشن کے سبمٹ کرواتے تھے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں نے اپلیکیشن جمع کروا دی ہے،
تو یہ میں نے کب مجھے میری باری آئے گی اور کب میں کروں گا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے آن لائن کر دیا، ہم نے ٹائم لائن دے دیا 1 مہینہ، ٹھیک ہے، 3 دن میرے پاس رہے گا، 4 دن ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس رہے گا، 1 دن ڈی جی کے پاس رہے گا، اسپیشل برانچ جائے گا، اور ہر فورم نے اس کو وتھ اسٹیپولر ٹائم پیریڈ اس کو رسپانس بیک کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ جو آپ نے جس آن لائن پورٹل سے اس کو اپلائی کیا ہے، تو آپ کو ساتھ ساتھ وہ بتا رہا ہوگا کہ اب اس کے پاس کیس پڑا، اب اس کے پاس، اور آپ کو پتا بھی اس اتھارٹی کا جو کیس کا ٹائم لائن ہے وہ اتنے دن ہے، اور اگر وہ ایکسیڈ کر رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ مشکل نہیں، وہ آسان ہو گیا۔ اچھا تھوڑا-سا یہ بتا دیجیے کہ ایک بندہ جو لے کے آتا ہے آپ کے آتا ہے، کیا-کیا چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے ہمارے چینل کے تھرو، تاکہ وہ گھر سے یہ ساری چیزیں بہت لے کے جاؤں؟ سمپل ہاں، ہے، وہ دیکھیں چیز بتا دیں۔ دیکھیں آپ کہتے ہو کہ ہم نے ایک ایسوسیشن بنانی ہے بنانی جی، جی، جس کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنے علاقے میں ویلفیئر کرنا ہے۔ ویلفیئر اب اس کا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر آپ بناتے ہو، 15 لوگوں کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، ٹوٹل ہم نے وہ جنرل باڈی کے لیے 20 لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ آپ کے 20 ممبر ہوں اس کے، اور 2 اس کے گواہان ہوں، تو وہ اس کا بنیادی کرائیٹیریا ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں، ان کی تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ان کی جو ہے استطاعت کیا ہے، تو وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا مشکل پروسیس ہے۔ چلیے تھینک یو سر۔ یہ تھی جی مزمل یار محمد، جنہوں نے بہت تفصیل سے سارا کچھ بتایا، تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انٹرویو آج کی جو سیشن ہے وہ پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔